دیکھا جائے حکومت کی جو ہے پی آئی کی نشکاری کا معاملہ ناکام رہا ہے، وجوہات کیا رہی ہیں جانتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ساری خبریں بات کی جا رہی تھی، 5 کمپنیز تھیں، اس کے بعد بڈ جو آئی وہ 10 ارب 80 کروڑ روپے آئی، وجہ کیا بنی؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کا بہت پختہ ارادہ تھا یہ بیچنے کا۔ وہ اس قسم کی شرائط لگا کے رکھی تھی کہ جو 4 سیریس بائرز تھے وہ چاروں اٹھ کے چلے گئے۔ بلو ورلڈ والے تو کبھی اتنے سیریس نہیں تھے، وہ تو ان کو زبردستی حکومت نے کہا کہ تم رک جاؤ اور ایسے ایک بڈ ڈال دو تاکہ آخری دن ایسا لگے کہ ایک بڈ آئی ہے۔ کوئی اس کے اندر حکومت کا مجھے نہیں لگتا کہ کیبنٹ کمیٹی کا کوئی موڈ تھا بیچنے کا، ورنہ یہ اس قسم کی شرائط نہ رکھتے جس کی وجہ سے چاروں ایئر لائنیں جو تھی، چاروں جو سیریس بڈرز تھے وہ چلے گئے۔ اچھا مفتاح صاحب، اگر دیکھا جائے جو 5 بڈر تھے شروع میں سٹارٹ میں، جس میں عارف حبیب اور دیگر کمپنیز تھیں، ان کا یہ دیکھا تھا منیمم جو کہا تھا اسٹارٹ اپ کے 85 ارب روپے کی بڈ اسٹارٹ ہوگی۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے کہ 5 میں سے صرف 1 رہ گیا، 4 چلے گئے، اور ہم نے عارف حبیب سے بھی بہت دفعہ بات بھی کی، ان کی خبریں بھی چلائیں، وہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھے، دیگر جو کمپنیز ان کے ساتھ ایئر لائن کا بھی تجربہ تھا۔ تو یہ جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، کیا پی آئی اے کی جو پلاننگ ہے فیوچر کی، اس پہ امپیکٹ نہیں کرے گی، مزید لاسز ہوں گے؟ دیکھیے یہ بات پرائیویٹائزیشن کمیشن کو اور کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن کو سوچنی چاہیے۔ آپ نے آج جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے اب 100-200 ارب روپے کا کم از کم اور نقصان ہوگا۔ اس سال کا پورا نقصان جو 100 ارب روپے کے اوپر ہوگا، اگلے سال کا نقصان ہوگا، اور اگر یہ جو ایک تو 600 ارب کے اوپر جو سود دینا پڑے گا 100 ارب روپے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ 2 سالوں میں 100 ارب روپے کا اور نقصان ہوگا۔ تو یہ نقصان کے ذمہ دار بھی میں اور آپ ہو گئے، پاکستانی شہری ہو گئے، ٹیکس پیئرز ہو گئے۔ ایک طرف آپ نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس رکھی ہے، آپ نے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لی، اور یہاں پہ آپ نقصان کرے جا رہے ہیں۔ اور ان کا کوئی ارادہ اگر ہوتا بیچنے کا تو وہ جب اس وقت ان کی بیلنس شیٹ بن رہی تھی تو اس وقت قرض کم کر دیتے پی آئی اے کے اوپر۔ 200 ارب روپے کا قرض چھوڑا تھا، اس کے علاوہ بڑے اخراجات چھوڑے ہوئے تھے پی آئی اے میں، ان کے آدھے جہاز نہیں اڑتے، جو اس کو صرف ٹھیک کرنے کے لیے 50 ارب روپے کا خرچہ تھا۔ تو یہ باتیں جب سمجھنی چاہیے آپ کو، آپ کی سول ایویشن جو ہے وہ دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کا جہاز امریکہ نہیں جا سکتا، یورپ نہیں جا سکتا، اس سے پی آئی اے کا بھی تعلق ہے، لیکن صرف پی آئی اے کا تعلق نہیں۔ جب تک سول ایویشن بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ان کے دیے ہوئے لائسنسز اور ان کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹس کو دنیا نہیں مانتی، تو ہم کہاں بات کر رہے ہیں۔ یہ ایئر لائن کے ساتھ یہ ایک مرتبہ پھر 2015 کے اندر بھی یہی ہوا کہ ڈار صاحب جب وہاں پہ چیئرمین تھے، انہوں نے اگریمنٹ کیا کہ ہم انویسٹر لائیں گے پی آئی اے میں، لیکن جو مائنورٹی اسٹیک رکھے، یعنی کہ اس کا کچھ بولنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا بیچارے کا، لیکن وہ پیسے ڈالے گا۔ ایسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں ملا۔ اس کے بعد سے آج 400 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور اب مزید 200-300 ارب کا نقصان ہوگا۔ یہ نقصان ہے۔